السلام علیکم اور وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور ہمارے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا، تو چلے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے۔ میں کراچی سے اندرون سندھ والی بس سے اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اترا۔ سردی کا موسم تھا۔ میں نے ایک اوور کوٹ جسم پر ڈال رکھا تھا، ہاتھ میں سفری بیگ تھا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ چاند کی شاید آخری تاریخیں تھیں جو اس قدر اندھیرا تھا۔ اس مرکزی پکی سڑک سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تھا، جو کہ کچے راستے پر مشتمل تھا۔ سارے راستے کے ارد گرد جنگلات، آم کے اور کیلوں کے باغات تھے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ آموں کے درخت پراسراریت سے لبریز جیسے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں کراچی کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور واپسی کی بس کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازوں میں عجیب کرب محسوس کر رہا تھا۔ ایسے میں آم کے درخت کی ڈالی پر بیٹھے الو کی آواز نے تو واقعی مجھے ڈرا دیا۔ کیلوں کی فصل میں دن کے اجالے میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی اندر جانے سے کتراتا ہے، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ کتنا بھیانک منظر پیش کرتا ہوگا۔ جبکہ ہمارے گاؤں میں تو کیلوں کی ان فصلوں کے متعلق کافی کہانیاں مشہور تھیں جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ کیلوں کی فصل سے نمودار ہوا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو میں حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ میرے سامنے میری منگیتر نازو کھڑی تھی۔ نازو، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئی۔ شہزور، اب اتنا بھی ظالم نہ بنو کہ ہم سے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دو۔ کہاں چلے گئے تھے یوں مجھے بتائے بغیر؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی دلربانہ انداز پر مجھے بہت پیار آیا۔ میری پیاری نازو، وہ اپنے وڈیرے سائیں کے کام سے اچانک کراچی جانا پڑا، پر تمہیں اس وقت اپنا منتظر پا کر خوش نصیب ہوں کہ اتنی چاہنے والی لڑکی سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس وقت کراچی سے واپس آ رہا ہوں، اور یہ کہ تم کیلے کی فصل میں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ اس نے جادوئی ادا سے مسکرا کر میرے قریب آ کر کہا، جان من، اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ویسے مجھے تمہاری امی نے بتایا تھا کہ آج رات تم لوٹ رہے ہو، سو میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور گاؤں والے سے چھپ کر یہاں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ اور ہاں، انتظار سے یاد آیا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو سکتا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے۔ بس آج کی رات رنگین بناتے ہیں اور مجھے اپنے دل کی حسرتوں کو آج پورا کرنے دو۔ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، اور ویسے بھی ہم منگیتر ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں بھی بے خودی کے عالم میں اس کے ساتھ کیلوں کی فصل میں داخل ہو گیا۔ سٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہاں بتاتا چلوں کہ میرا تعلق سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے ایک گاؤں سے ہے۔ ایک ایسا گاؤں جس کے 4 سو ہریالی ہی ہریالی، آموں کے باغات، کیلوں کے باغات، کھجور کے باغات، گندم، چاول، کپاس، ہری بھری گھاس، گنے کے کھیت، تربوز، سرسبز سبزیاں اور کچھ جنگلات بھی واقع ہیں۔ سوچیں کہ ایسے سرسبز اور اپنے دور کے مثالی گاؤں میں میرا بچپن کیسا گزرا ہوگا۔ زمانہ طالب علمی میں ہمارے 3 دوست ہوا کرتے تھے، شوکت، داؤد اور شفیق۔ وہ 90 کی دہائی کا دور تھا۔ ہمارے اسکول گاؤں سے 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ ہم پیدل اسکول جاتے تھے، جبکہ چھٹی کے دنوں میں خوب ہلا گلا اور شرارتیں کرتے تھے۔ کبھی جنگل میں درختوں پر پرندوں کے گھونسلے سے انڈے چرانا اور پھر واپس رکھ دینا، کبھی گاؤں سے پرے نہر میں خوب نہانا، اور کبھی آموں کے درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر کھانا، اور ایسے میں باغ کے مالی کے آ جانے سے دھڑام سے درخت سے نیچے چھلانگ لگا کر بھاگنا، مالی کے خوف سے کیلوں کی فصل میں چھپ جانا اور چھپ کر پکے ہوئے کیلے کھانا، سب یاد ہے۔ مثالی گاؤں اس لیے کہا کہ اس وقت سارے گاؤں والے آپس میں متحد تھے، کسی لڑائی جھگڑے اور آپس کی دشمنی کا تصور بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک کردار جو سب کو یکجا کیے ہوئے تھا، اس کا نام تھا مولوی اسلم۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ مولوی اسلم سمیت پورا گاؤں سندھ کے مشہور بزرگ اور ولی کامل جناب سنجن سائیں کے مریدین میں سے تھا، جن کی درگاہ کنڈیارو میں اللہ آباد شریف کے نام سے مشہور ہے، جہاں اب بھی وہ دین کی تعلیم سے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ مولوی اسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی اور اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے پھر انہیں واپس بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو بچپن کی دنیا میں لے گئے تھے۔ خیر، اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔
ایک دن ہم مولوی اسلم سے قرآن پاک کا درس لے رہے تھے کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، سائیں وہ شیزور ہے نا، وہ زخمی حالت میں کیلوں کی فصل سے ملا ہے اور گاؤں والے اسے اٹھا کر گھر لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مولوی اسلم سمیت ہم سب لوگ شیزور کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہاں گاؤں والوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا، جبکہ شیزور اپنی چارپائی پر بے ہوش لیٹا ہوا تھا اور گاؤں کے حکیم اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں ایک طرف ہو گئیں۔ مولوی اسلم اور ہم لوگ شیزور کے قریب آئے۔ شیزور کی والدہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ شیزور کا بھائی بھی پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے شیزور کو، اور یہ سب کیسے ہوا؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو حکیم صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے شیزور کو نیند کی دوا دے دی ہے، وہ شدید ڈرا ہوا تھا، لیکن زخم معمولی نوعیت کے ہیں، انشاءاللہ جلد بھر جائیں گے۔ شیزور کی والدہ روتے ہوئے ہمیں بتانے لگی، بیٹا نہ جانے شیزور رات میں کسی وقت کراچی سے لوٹا، ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب اسے گاؤں والے اسی حالت میں کیلوں کی فصل سے اٹھا کر لے آئے، اور اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ مولوی اسلم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بہن جی پریشان نہ ہو، خدا سب ٹھیک کر دے گا، لگتا ہے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہے، قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ مولوی اسلم نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد شیزور کو ہوش آ گیا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی لوگوں کے ساتھ اس کی منگیتر نازو بھی وہاں اس کے پاس کھڑی تھی، جسے بار بار شیزور دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کے پوچھنے پر شیزور نے اپنی رودات کچھ یوں سنائی، مجھے کراچی سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 2:15 بجے میں گاؤں کے اسٹاپ پر اترا۔ میں سیدھا گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک مجھے نازو مل گئی۔ کیا؟ سب گاؤں والوں نے حیرت سے نازو کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی وہ اپنی نازو نہیں تھی، بلکہ اس کی ہم شکل بن کر کوئی چڑیل میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور میں بھی اسے نازو سمجھ کر دھوکہ کھا گیا۔ کیلوں کی فصل میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں چراغ آ گیا تھا، جس کی روشنی میں وہ میرا ہاتھ تھامے فصل کے درمیانی حصے تک پہنچ گئی۔ میں ابھی تک اسے اپنی نازو ہی سمجھ رہا تھا، شاید اسی وجہ سے ابھی تک مجھے کسی بھی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ چراغ کی روشنی میں آس پاس کی چیزیں کافی روشن ہو گئی تھیں۔ نیچے زمین پر سندھی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چراغ کو سائڈ پر رکھ کر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ یہاں تک سننے کے بعد نازو نے بھوئیں چڑھاتے ہوئے جل کر کہا، ہائے اللہ، یہ اب کتنا بے شرم ہے جو اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے بھی کسی پرائے عورت کے ساتھ۔ شیزور نے نازو کی فطری جلن کو محسوس کر لیا۔ تم عورتیں بھی نہ… ارے بھائی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ نقلی نازو تھی، اور ویسے بھی اب میری بات عورتوں کے سننے کے لیے نہیں ہے۔ اس نے سب عورتوں کو جانے کو کہا۔ ساری عورتیں وہاں سے چلی گئیں۔ تب اس نے دوبارہ اپنی کہانی شروع کی۔ وہ کافی دیر تک میرے پاس پہلو سے پہلو ملا کر راز و نیاز کی باتیں کرتی رہی۔ اس کا بے لباس حسن دیکھ کر میں نے اپنے خیالات کو کنٹرول کیا، لیکن وہ میرے قریب آتی گئی اور عین نشاط انگیز لمحات کے درمیان جب میری نظر اچانک اس کے پاؤں پر پڑی تو یقین مانو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے الٹے پاؤں دیکھ کر میری کھوپڑی الٹی ہو گئی۔ خوف و دہشت سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگی۔ اب مجھے اس چڑیل سے اپنی جان بچانے کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے خود کو اس سے جدا کیا اور چپکے سے لباس زیب تن کیا۔ تھوڑی دیر پہلے جتنا سرور اور راحت کا احساس ہو رہا تھا، اب وہ میرے حواس پر وحشت بن کر طاری تھا۔ وہ آنکھیں موندے عیش و نشاط کی خوشگوار احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھ کھولے، میں نے سرحد سے جوتا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایسی دوڑ لگائی جیسے کوئی ایتھلیٹک اولمپکس مقابلے میں سب کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہو۔ لیکن میری دوڑ بے سود رہی، کیونکہ وہ پھر میرے سامنے آ گئی، اور اب وہ نازو نہیں بلکہ اپنی اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور غضبناک چہرہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتی۔ میرے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے گورے جا رہی تھی۔ اس کے بھیانک کہکہوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ ڈر کی ایسی فضا میں مجھے مولوی اسلم صاحب کا بتایا ایک وظیفہ یاد آیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے میرا گلا دبایا تو میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کلام سن کر وہ مجھ سے دور ہو گئی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور زور سے چیخنے لگی اور ایک طرف کو بھاگتے ہوئے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں بھی باہر راستے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
جب ہوش آیا تو آپ سب لوگوں کو یہاں پایا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ دوپہر کے وقت گاؤں والے نے مل کر کیلوں کی فصل کی تلاشی لی اور وہاں کسی بھی چڑیل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوستو، اب اس واقعہ کو کافی عرصہ بیت گیا ہے۔ اب جب بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو پرانے دوستوں کے ساتھ شیزور سے بھی ملاقات کرتا ہوں۔ اس نے نازو سے شادی کر لی ہے۔ اب ہمارا گاؤں شاید مثالی گاؤں نہیں رہا۔ محبت و اخوت کا پرندہ ناراض ہو کر کہیں اڑ گیا ہے۔ لوگوں کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے گاؤں سے رونق اور برکت اٹھ گئی ہے، اور سائیں مولوی اسلم صاحب بھی تو واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ لیکن میری سب پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ واپس میں یکجا ہو کر محبت و اخوت سے رہیں۔ یہ سچا واقعہ سنانے کا اصل مقصد صرف یہی تھا کہ جب تک ہم متحد رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان نفرت کے بیج نہیں بو سکتی۔ اخوت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آج کا واقعہ؟ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔